بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت امام موسیٰ کاظمی علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 7ویں جانشین ہیں اور ہمارے 7ویں امام ہیں۔ آپ کے والد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حمیدہ خاتون تھی جو بریا اندلس کی رہنے والی تھی۔ امام محمد باقر علیہ السلام جناب حمیدہ خاتون کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، آپ دنیا میں حمیدہ اور آخرت میں محمودہ ہیں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 7 صفر 128 ہجری اوا کے مقام جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، پیدا ہوئے ولادت کے فوراً ہی بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر آسمان کی طرف رخ کر کے کلمہ شہادت زبان پر جاری فرمایا۔ یہ عمل آپ نے بالکل اسی طرح انجام دیا تھا جس طرح آپ کے جد امجد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انجام دیا تھا۔ 148 ہجری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اس وقت حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام بذات خود فرائض امامت کے ذمہ دار ہوئے۔ علامہ طبرسی فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کی عمر 20 سال تھی۔ اس وقت عباسیہ سلطنت کے تخت پر منصور دواقی بادشاہ تھا۔ وہ ظالم بادشاہ تھا جس کے ہاتھوں لاتعداد سادات مظالم کا نشانہ بن چکے تھے، جو تلوار کے گھاٹ اتار دیے گئے، دیواروں میں چنوا دیے گئے یا قید میں رکھے گئے تھے۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کی جا چکی تھی اور مختلف صورتوں سے تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ 158 ہجری میں منصور دواقی جہنم واصل ہوا تو اس کے بعد اس کا بیٹا مہدی سلطنت تخت پر بیٹھا۔ شروع میں تو اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کسی قسم کی اذیت دی اور نہ ہی بے احترامی کی، لیکن چند سال بعد اس کی اولاد میں مخالفت کا جذبہ ابھرا۔ 164 ہجری میں حج کے بہانے حجاز روانہ ہوا۔ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا اور بغداد میں امام کو قید کر دیا۔ 1 سال امام علیہ السلام اس کی قید میں رہے۔ بعد میں اس ملعون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور امام علیہ السلام کو آزاد کر کے مدینہ واپس بھیج دیا۔ مہدی کے بعد اس کا بھائی بادی 169 ہجری میں تخت سلطنت پر بیٹھا اور صرف 1 سال حکومت کی۔ اس کے بعد ہارون رشید کا زمانہ آیا۔ اس ملعون کے دور میں امام علیہ السلام کو آزادی کی سانس لینا نصیب نہیں ہوا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دیں۔ 179 ہجری میں ہارون الرشید نے مکہ معظمہ کا سفر کیا اور وہاں سے مدینہ منورہ گیا۔ وہاں ایک روز قیام کے بعد کچھ لوگ امام علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کیے۔ جب یہ لوگ آپ علیہ السلام کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہیں۔ ان لوگوں نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کا بھی خیال نہیں کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ذکر الہی میں مصروف تھے۔ بے رحم دشمنوں نے اسی حالت میں قید کر لیا اور ہارون الرشید کے پاس لے گئے۔ ہارون الرشید نے اس اندیشے سے کہ کوئی جماعت امام کو رہا نہ کرنے پائے 2 محملیں تیار کروائیں۔ ایک میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو سوار کیا اور اس کو ایک بڑی فوجی جمعیت کے حلقے میں بصرہ روانہ کیا، اور دوسری محمل جو خالی تھی اسے بھی اتنی ہی جمعیت کی حفاظت میں بغداد روانہ کیا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کے محل قیام اور قید کی جگہ کو بھی مشکوک بنا دیا جائے۔ یہ نہایت افسوسناک واقعہ تھا کہ امام علیہ السلام کے اہل حرم اور بچے وقت رخصت آپ کو دیکھ بھی نہ سکے۔ اچانک محل سرا میں صرف یہ اطلاع پہنچ سکی کہ امام علیہ السلام سلطنت وقت کی طرف سے قید کر لیے گئے اور اس سے بیویوں اور بچوں میں قہرام برپا ہو گیا، اور یقیناً اس سے امام علیہ السلام کے دل پر بھی اس کا جو صدمہ ہو سکتا ہے وہ ظاہر ہے۔ پورے 1 مہینے 17 روز کے بعد 7 ذوالحجہ کو آپ بصرہ پہنچائے گئے۔
1 سال تک آپ بصرہ میں قید رہے۔ یہاں کا حاکم ہارون الرشید کا چچا زاد بھائی عیسیٰ ابن جعفر تھا۔ شروع میں تو اسے بادشاہ کے حکم کی تعمیل مد نظر تھی، بعد میں اس نے غور کرنا شروع کیا آخر ان کے قید کیے جانے کا سبب کیا ہے۔ اس سلسلے میں اس کو امام علیہ السلام کے حالات زندگی، اخلاق و اوصاف کی جستجو کا موقع ملا، اور جتنا اس نے امام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا اتنا اس کے دل پر آپ کی بلندی اخلاق اور حسن کردار قائم ہو گیا۔ اپنے ان تاثرات سے ہارون الرشید کو مطلع بھی کر دیا۔ ہارون الرشید پر اس کا الٹا اثر ہوا کہ عیسیٰ کے متعلق بدگمانی پیدا ہو گئی، اس لیے اس نے امام علیہ السلام کو بغداد بلا بھیجا، فضل ابن ربیع کی حراست میں دے دیا، پھر فضل کے بعد یحییٰ بن مکی کو ان کے لیے مقرر کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام کے اوصاف کی کشش ہر ایک پر اپنا اثر ڈالتی تھی، اس لیے ظالم بادشاہوں کی نگرانوں کی تبدیلی کی ضرورت پڑتی تھی۔ آپ کی شہادت کے متعلق بیشتر تاریخ نگار مسمومیت کے قائل ہیں۔ یحییٰ بن خالد اور سندی بن شاہک آپ کے قاتلوں کے طور پر جانے گئے ہیں، جبکہ بعض مورخین کے نزدیک آپ کو بچھونے میں لپیٹ دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کا دم گھٹ گیا اور شہید ہو گئے۔ بعض نے لکھا ہے کہ ہارون کے کہنے پر پگھلا ہوا سیسہ امام کے گلے میں ڈالا گیا، تاہم مشہور ترین قول جو تواتر کی حد تک پہنچ گیا وہ یہ کہ ہارون الرشید کے کہنے پر سندی بن شاہک نے انگوروں میں زہر ملا کر دیا اور آپ اس وقت زندان میں تھے۔ 25 رجب 183 ہجری 55 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ کے جنازے کو قید خانے سے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سمیت بغداد کے پل پر ڈال دیا گیا تھا، اور نہایت توہین آمیز الفاظ میں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو یاد کیا گیا۔ سلیمان بن جعفر اور ابی بن جعفر اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہمت کر کے نعش مبارک کو دشمنوں سے چھین کر لے گئے اور غسل کفن دے کر بڑی شان سے آپ کے جنازے کو لے کر مقربہ قریش میں پہنچے۔ امام علی رضا علیہ السلام کفن دفن و نماز کے لیے مدینہ منورہ سے پہنچ گئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کو سپرد خاک فرمایا۔ تدفین کے بعد امام علیہ السلام مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ جب مدینہ والوں کو آپ کی خبر ملی تو ایک احرام برپا ہو گیا اور مدتوں تک تعزیت کا سلسلہ جاری رہا۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔